میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، جب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہمیشہ سے انسان کا حقیقی دشمن شیطان اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس انسان کو بہکا کر، ورغلا کر، وسوسوں میں ڈال کر، دھوکے میں ڈال کر اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں۔ پہلے دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک وہ اس کوشش میں لگا ہے، لگا رہے گا۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ جس انسان کی وجہ سے میں اللہ کا نافرمان بنا، جس انسان کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت سے نکالا، جس انسان کی وجہ سے میں اللہ کا باغی بنا، جس انسان کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اس انسان کا اور میرا دشمنی کا رشتہ ہے۔ وہ انسان ہمیشہ کے لیے میرا دشمن ہے، اور دشمنی بھی ایسی کہ میں اس کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اس کی زبان سے کفری الفاظ نہ نکلوا دوں، یہاں تک کہ اس کی زبان سے اللہ کو ناراض نہ کروا دوں، یہاں تک کہ اس کو اپنے ساتھ جہنم میں نہ لے کر چلے گا۔ وہ کوشش کرتا رہے گا۔ کیوں کوشش کرتا رہے گا؟ اس لیے کوشش کرتا رہے گا کہ جس وقت ہمارے والد محترم، ہمارے والد، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان کے پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ آدم ہے، یہ میرا نائب ہے۔ جس طرح مجھے معاف کرنا پسند ہے، یہ انسان کے اندر ایک صفت معاف کرنے کی ہے، ایک انسان میری تمام صفاتوں کا مالک ہے، تو یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، یہ انسان جنات سے بھی افضل ہے۔ تو اس کا اکرام کے لیے، اس کی عزت کے لیے تمام فرشتوں کو کہا کہ اکرام کے لیے، اس کی احترام کے لیے اس کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اسی وقت سجدہ کر دیا، سوائے شیطان ابلیس کے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ مٹی تو پاؤں کے نیچے آتی ہے اور آگ تو اوپر ہوتی ہے، تو آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، تو بہتر چیز اپنی کمتر چیز سے اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے دل و دماغ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی فیصلہ اعلیٰ اور ادنا کا ہے۔ یہ اعلیٰ اور ادنا کا نہیں تھا، یہ تو فرما برداری کا تھا، یہ تو ماننے کا فیصلہ تھا کہ کون مانتا ہے اللہ کی، کون اپنی عقل کے مطابق نہیں سوچتا، اور کون لبیک کہتا ہے، اور کون کہتا ہے کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بس یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں نے تو اس کی ماننی ہے، میں نے تو فرما برداری کرنی ہے۔ لیکن شیطان نے وہاں پر غرور کیا، تکبر کیا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اس کا یہ تکبر کرنا، اس کا یہ بڑا سمجھنا اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کروانے کا سبب بن گیا۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت اس کو مردود کر دیا، اسی وقت اس کو ہمیشہ کے لیے نافرمان بندوں میں شمار کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے اتنی زندگی یا اللہ آپ کی عبادت کی ہے، تو اس کا کوئی تو صلہ ملنا چاہیے۔ میں نے اتنی آپ کی عبادت کی، کوئی تو صلہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا کہ کیا صلہ چاہیے۔ اس نے کہا مجھے قیامت تک کی زندگی دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان جب پیدا ہو اس انسان کے ساتھ مجھے ایک شیطان بھی دو، تاکہ اس کے ساتھ میں لگاؤں، اور وہ شیطان اس کو بہکائے، اور وہ شیطان اس کو طرح طرح سے ورغلائے، اس کو وسوسوں میں ڈالے۔ مجھے اتنی طاقت دو، میں نے اتنی عبادت کی ہے، مجھے اس کا صلہ یہ چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات مان لی اور کہا کہ جو میرا ہوگا، جو میری باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ تیرے اس شیطان کی چالوں میں نہیں آئے گا، وہ تیرے وسوسوں میں نہیں آئے گا، وہ تیری نافرمانی کرے گا اور میرا مقرب بندہ بنے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا،
اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ سب سے پہلا کام کیا تھا اس کا؟ شیطان کا ورغلانا شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی ورغلانا شروع کر دیا، اور جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا، اس نے ایسی کوشش کی، ایسا ورغلایا، ایسے دھوکے میں ڈالا، اور کہنے لگا کہ اس کا پھل کھاؤ گے تو یہ تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس سے کھانے سے تھوڑی منع کیا تھا، یعنی طرح طریقے سے مختلف طریقوں سے ورغلانا شروع کر دیا۔ بل آخر یہی ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ نے یہ پھل کیوں کھایا؟ آپ کو تو ہم نے درخت کے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ فوراً آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میں بھول گیا تھا۔ اے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میں کمزور ہوں، میں اس کی باتوں میں آ گیا، میں اس کے وسوسے میں آ گیا۔ یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ معاف کر دیجئے۔ آپ تو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام نے یہ وظیفہ پڑھا، یہ دعا مانگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی۔ تو یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ شیطان جو ہمارے بڑوں کا بھی دشمن، تو وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارا بھی دشمن ہے۔ وہ تو ابد ہی سے، ہمیشہ سے ہی، جب سے انسان کی پیدائش ہوئی، وہ تو اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے۔ وہ تو ہر حال میں اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اس انسان کو بھٹکا کر، دھوکہ دے کر اپنے ساتھ جہنم میں لے کر چلا جاؤں۔ اسی کی ایک کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی کہ جو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سامنے آئی، کہ جب اس شیطان نے انسانوں کو، یہاں تک کہ مسلمانوں کو اتنا کمزور کر دیا، اتنا ایمان کمزور کر دیا کہ وہ آج اس ہستی کو مار رہے ہیں، آج وہ اس ہستی کو قتل کر رہے ہیں کہ جس ہستی کے نام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رویا کرتے تھے، کہ جس کے لیے رات دن فکر کیا کرتے تھے، اور جس کے لیے کہتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور حسین کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، حضرت حسین کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش ہوتا تھا، حضرت حسین کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رات دن گزرا کرتے تھے۔ لیکن شیطان نے اپنا کام کر دیا، شیطان نے اپنا کام کر دیا۔ آج اس نے وہ کام کروایا کہ قیامت تک کے لیے ایسا منظر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو شیطان ہے، یہ کس طریقے سے بہکاتا ہے؟ اس کا پہلا کام، جو سب سے پہلے انسان کو اللہ کا مخالف بناتا ہے، کس طریقے سے بناتا ہے؟ اس کے دل میں تکبر کی ایک چنگاری ڈالتا ہے۔ جب انسان تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جب انسان تھوڑا سا عقل شعور رکھنے والا بن جاتا ہے، تھوڑا سا مال کمانے والا بن جاتا ہے، تھوڑا سا مال آ جاتا ہے، تو یہ شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ تیرا مال ہے، تو نے کمایا ہے، تیری کیا بات ہے، اور تو تو بڑا پیسے والا ہے، تو تو بڑے گھر والا ہے، تو تو بڑا مال والا ہے، تو تو بڑے عہدے والا ہے، تیری کیا بات ہے، تو تو بادشاہ ہے، تو تو وزیر ہے، اور تو تو مشیر ہے، تو تو وزیر اعظم ہے، تو تو امیر المؤمنین ہے، تو تو فلاں ہے، تو تو فلاں ہے۔ اس کے دل میں یہ والی باتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ والی باتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اگر وہ شخص اللہ سے واسطہ رکھنے والا ہوتا ہے، رات دن اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ جیسے ہی دل میں خیال آتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرا کچھ ہے، وہ فوراً کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور اگر وہ شخص اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوتا، نمازیں پڑھنے والا نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا، ذکر و اذکار کرنے والا نہیں ہوتا، درود پڑھنے والا نہیں ہوتا، پاک صاف رہنے والا نہیں ہوتا، تو وہ اس چنگاری میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چنگاری آگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر آگ کے بعد لاوا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر سب سے پہلا نقصان اس انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنا
شروع کر دیتا ہے۔ اپنے آپ پر ظلم کیا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ وہ قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ وہ اسی طرح ذکر و اذکار نہیں کرتا، درود شریف نہیں پڑھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، حلال کو حلال نہیں سمجھتا، اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کرتا، اور مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھتا ہے، رشوت لیتا ہے، یہاں تک کہ ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، وہ کام کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، یہ ظلم نکل کر اب دوسروں تک منتقل ہو جاتا ہے۔ پہلے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اس کے بعد وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا نواسے رسول ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کوئی بڑی ہستی ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کوئی نبی ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے کا بڑا مقام ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، بس وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، بس وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اور وہ تکبر کی وجہ سے بڑی غلطی کرتا چلا جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ تکبری تو کیا تھا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ تکبری تو کیا تھا۔ تو وہی شیطان جس وجہ سے وہاں پر ذلیل و خوار ہوا، سب سے پہلا حربہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس انسان کے دل میں تکبر کو پیدا کرے۔ جب تکبر پیدا ہوگا، تمام گناہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ انسان تکبر کی وجہ سے صرف اپنے آپ سے محبت کرے گا، نہ وہ اپنے والدین کو والدین سمجھے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، نہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا۔ جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اس کی آنکھیں دنیا سے بند ہو جائیں گی۔ جب اس کی آنکھیں دنیا سے بند ہوگی تو وہ پھر کہاں جائے گا؟ وہ پھر سیدھا جہنم میں جائے گا، اور شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو شیطان کا سب سے پہلا حربہ تکبر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو مسلمانوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ جو شخص بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان تو اس کو فحش باتوں میں لگا دے گا، اس کو ان کاموں میں لگا دے گا جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور شیطان کس طریقے سے انسان کو دو طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم انسانوں کو آپس میں لڑوائے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، تمہیں آپس کے اندر دشمن بنا دے، ایک دوسرے کا دشمن بنا دے، والبغضاء، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض کرنے والے بن جائے۔ جب انسان ایک دوسرے کا دشمن بن گیا، ایک دوسرے سے بغض کرنے والا بن گیا، تو بتاؤ آپس میں لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپس میں جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن کس انسان پر شیطان کا وار چلتا ہے؟ آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، خمر بولتے ہیں شراب کو، خمر بولتے ہیں شراب کو، اور شراب ایک نشہ ہے، شراب ایک نشہ ہے۔ سب سے پہلے شیطان انسان کو خراب کرنے کے لیے شراب کا عادی بنائے گا، نشے کا عادی بنائے گا۔ جب وہ شراب پینے لگ جائے گا، جب وہ نشہ کرنے لگ جائے گا، گویا کہ تمام برائیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب انسان کا دماغ ہی کام نہیں کرے گا تو وہ تمام برائیاں آسانی سے کرتا چلا جائے گا۔ والمیسر، اور دوسرا طریقہ شیطان کا وہ ہے جوا میں لگا دے گا، مال و دولت کی ہوس میں لگا دے گا کہ میں نے مال کمانا ہے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، میں نے مال کمانا ہے، میں نے تو دولت جمع کرنی ہے، چاہے جوئے کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ جب وہ شرابی بھی بن گیا، نشہ کرنے والا بھی بن گیا، اور دنیا کی محبت بھی دل میں آ گئی، اب شیطان کا کام آسان ہو گیا۔ اب وہ شیطان آسانی سے اس کو گمراہ کر کے ہمیشہ کے لیے ناکام کروا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو،
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کہ جب یزید نے وہاں سے بیعت کے لیے خط بھیجا کہ میرے ہاتھ پر بیعت لو، اور اس کے والد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جا چکے تھے، اور یزید کس کا بیٹا ہے؟ امیر معاویہ کا۔ وہ یہ سمجھا کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے، اب میں بادشاہ بن گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے تمام گورنروں کو خط بھیجے، اور مدینے کے اندر جہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، وہاں کے گورنر کو خط بھیجا کہ آپ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان تمام صحابہ سے اپنے ہاتھ پر بیعت لو، گویا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت لو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس وقت یہ مسلمان اس وقت تمام سنتوں کو ذبح کرنے والا بن گیا، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، حلال کو حلال نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، اللہ کی حدود کا خیال نہیں کرتے، اور اسی طرح گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اور بیت المال کو جو کہ امانت ہوتا ہے اس کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابھی بیت کا جو اصل مقصد ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس مسلمانوں کی فکر کریں کہ آج مسلمان دین سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو بتاؤ اس دور کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی اصلاح کرنے والا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دلی دل میں یہ خیال کر رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے، میرے نانا مجھ سے پوچھیں گے کہ اے حسین آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے سامنے جب میری سنتیں ذبح ہو رہی تھی، جب میں آپ کے سامنے لوگ شراب پینے والے بن رہے تھے، جب آپ کے سامنے لوگ اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھ رہے تھے، جب آپ کے سامنے لوگ نمازوں کو چھوڑ رہے تھے، جب آپ کے سامنے لوگ قرآن کو چھوڑ رہے تھے، جب آپ کے سامنے کہ لوگ حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے تھے، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے تھے، تو بتاؤ آپ نے ان کی کیا فکر کی؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر ہی اندر اس فکر میں جل رہے ہیں، اس غم میں جل رہے ہیں کہ کس طریقے سے آج مسلمانوں کی اصلاح ہو سکے۔ وہ اصلاح کی غرض سے یزید سے ملنا چاہتے تھے، وہ اصلاح کی غرض سے یزید سے ملنا چاہتے تھے۔ یہاں پر بعض لوگ بولتے ہیں کہ حضرت حسین جنگ کے لیے جانا چاہتے تھے، تو یہ بات غلط ہے۔ حضرت حسین کو مال کی ضرورت نہیں تھی، ملکوں کی ضرورت نہیں تھی، دولت کی ضرورت نہیں تھی، شہرت کی ضرورت نہیں تھی، بادشاہت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو نواز رسول ہے کہ وہ نواز رسول کہ جو رات دن اپنی امت کی فکر کیا کرتے تھے، کہ جو رات دن اپنی امت کو ہمیشہ کے لیے جنت میں لے جانے کی فکر کیا کرتے تھے۔ وہ اس فکر کو لے کر نکلے تھے، وہ اس فکر کو لے کر نکلے تھے، لیکن آج شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں، ان منافقوں کے دلوں میں اتنا جھوٹ بسا دیا کہ وہ حضرت حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ یزید سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو یہ بات غلط ہے، وہ اصلاح کی فکر کرتے تھے، وہ اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ یہ بات یہاں سمجھ آئی؟ اتنی بات سمجھ آئی؟ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ بہت سارا لمبا واقعہ ہے لیکن کوشش کریں گے مختصر آپ کو سمجھانے کی انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت دنیا میں تشریف لائے 4 ہجری 5 شعبان، اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ام فضل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آج میں نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا جسم کا ایک ٹکڑا نکال کر میری گود میں دے دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ پریشان نہ ہو، یہ تو اچھا خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ بیٹا جس کی پرورش آپ کریں گی۔
اس کے بعد چند دنوں بعد 4 ہجری 5 شعبان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معلوم ہوا تو فوراً حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کے گھر گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود مبارک میں لیا اور ان کے سیدھے کان میں اذان دی، ان کے الٹے کان میں تکبیر یعنی اقامت کہی اور اپنا لعاب مبارک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں دیا، جس کو ہم گٹی بولتے ہیں۔ اس کے بعد ام فضل جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان کو بلایا اور آ کر کہا کہ اے ام فضل، آج سے آپ اس بچے کی پرورش کریں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ان سے ملنے گئے، دیکھا کہ حضرت حسین چھوٹے سے ہیں اور رو رہے ہیں تو کہنے لگے اے فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی، آپ میرے بیٹے حسین کا خیال رکھا کریں، اس کے کھانے پینے کا پہلے ہی انتظام کر دیا کریں تاکہ یہ روئے نہیں، تاکہ یہ بھوک کے مارے روئے نہیں، چونکہ جب یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب یہ روتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے، تو اے فاطمہ میرے بیٹے میرے نواسے کا خیال رکھا کریں۔ اسی طرح جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند صدقے کی کھجوریں آئیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں ایک برتن کے اندر رکھ کر وہاں پر چلے گئے۔ اس کے بعد دوبارہ آئے تو حضرت حسین چھوٹے سے ہیں، وہ اٹھا کر اس میں سے ایک کھجور کھانے لگے اور تھوڑی سی کھا بھی لی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی دیکھا فرمانے لگے اے میرے بیٹے، اے میرے نواسے، یہ کھجور تھوک دیجئے، چونکہ آل رسول پر صدقے کا مال حرام ہے، آل رسول پر زکوٰۃ کا مال حرام ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر آل رسول کو، اہل بیت کو یہ حکم دیا کہ آج کے بعد سے کبھی بھی آپ میں سے کوئی زکوٰۃ نہیں لے گا، کوئی صدقے کا مال نہیں لے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہی ام فضل جو کہ آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کر رہی تھی، ایک مرتبہ اپنے بیٹے یعنی حسین کو لینے کے لیے گھر آئیں۔ وہ کیا کرتی تھی کہ چند دنوں کے لیے چھوڑ کے چلی جاتی تھی، پھر آ جاتی تھی لینے، تو وہ چھوڑ کر گئی ہوئی تھی، اب لینے آئی تھی۔ جب لینے آئی تو دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی گود مبارک میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور غم زدہ بیٹے ہیں، پریشان بیٹے ہیں۔ ام فضل نے کہا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھا۔ تو کہنے لگے کہ آج میرے پاس اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے یہ بیٹے، آپ کے یہ نواسے جن سے آپ کو بے پناہ محبت ہے، اسی نواسے کو، اسی بیٹے کو آپ کے چاہنے والے، آپ کے نام لیوا، آپ کی امت کے لوگ قتل کر دیں گے۔ اور مجھے وہ مٹی بھی لا کر دکھائی اور وہ مٹی لال رنگ کی تھی۔ تو میں اس وجہ سے غم زدہ بیٹھا ہوں، اس وجہ سے پریشان بیٹھا ہوں۔ تو میرے عزیزو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، اس وقت ان کی عمر مبارک 58 سال کی تھی، صرف 58 سال کے تھے، اور اس دنیا سے اس دین کے بچانے کی خاطر چلے گئے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کر بھی لیتے تو اس کے باوجود بھی ان کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آنی تھی، ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں آنی تھی۔ وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ تو پہلے ہی جنتی تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا، یہی حقیقی مقصد انسان کا ہے۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کامل مومن بندہ جب تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے آپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہوں۔
اور مجھ سے محبت کرنا مطلب دین سے محبت نہ کرتا ہو، اور دین سے محبت کرنا اللہ سے محبت نہ کرتا ہو۔ جب تک انسان ان سب چیزوں سے زیادہ اللہ سے محبت نہیں کرتا ہوگا تب تک وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں اپنی جان دی؟ اس دین کے بچانے کی خاطر جان دی۔ تو یہاں پر بعض لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا بیان کرتے ہیں یا پھر شہادت بیان کرتے ہیں، جبکہ درمیانی کا جو عرصہ ہے، جوانی کا عرصہ، اس کو بیان نہیں کرتے۔ تو یہ تو خیانت ہے، یہ تو خیانت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا بھی بیان کیا جائے، جوانی بھی بیان کی جائے، اور ان کی شہادت بھی بیان کی جائے، ہے نا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور جس کا نام رکھا ابراہیم۔ کیا نام رکھا؟ ابراہیم۔ جب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور ایک جگر کا ٹکڑا نواسہ رسول ہیں، دو جگر کے ٹکڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس بلا لیں، اب آپ جس کو بھیجنا چاہیں بتا دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے اپنے نواسہ رسول سے زیادہ محبت ہے، آپ میرے بیٹے ابراہیم کو لے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہ چلے گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد سے زیادہ اپنے نواسے کو ترجیح دی، ایسی محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے کہ جب بھی حضرت حسین کو دیکھتے تو ان کو اپنی گود میں لے لیتے اور ان کو خوب پیار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑا بنے ہوئے ہیں اور اس گھوڑے کے اوپر حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کیا ہی بہترین سواری ہے، کیا ہی بہترین سواری ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سوار بھی بہت بہترین ہے، جو سواری کر رہا ہے وہ بھی بہت بہترین ہے اور سواری بھی بہت بہترین ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خالو بھی تھے۔ کیا تھے؟ خالو بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں تھیں، ام کلثوم اور رقیہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ تھی، جو کہ تینوں سگی بہنیں ہیں۔ تو حضرت عثمان حضرت حسین کے خالو بھی ہیں۔ تو میرے عزیزوں اس طرح محبت کیا کرتے تھے تمام صحابہ کرام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ راستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو دیکھا، راستے میں ایک بچے کو دیکھا، اس بچے کو اٹھایا گود میں اور پیار کرنے لگے، اور اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو میرے بیٹے میرے نواسہ حسین کے پاؤں سے مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر ملتا ہے، مجھے اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ کل قیامت والے دن میں اس کی بھی سفارش کروں گا، اس کے والدین کی بھی سفارش کروں گا۔ جو اس کے بعد فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپنے میں اس وقت دیکھا ہے کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب مبارک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کھلایا کرتے تھے۔
جس کو کٹی بولتے ہیں، اور اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چوسا کرتے تھے جیسے کوئی کھجور کو چوستا ہے۔ تو یہ فضیلت کس کی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ہم سے ارشاد فرمایا، ہم سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کو دیکھنا چاہتا ہو؟ فرمانے لگے جی۔ کہنے لگے کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کو نوجوانوں کے سرداروں کو دیکھنا ہے دنیا کے اندر، وہ حسن اور حسین کو دیکھ لے۔ تو میرے عزیزوں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے، ان کا مقام ہے، جو تمام صحابہ کرام ان سے محبت کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن ان کو کیا پتا تھا آگے چل کر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح جس وقت آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بھی چلا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آ گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 7 سال ہے اور حضرت حسن کی عمر مبارک 8 سال ہے۔ 3 سال کا عرصہ گزرتا ہے، 10 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ جب 10 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف ممالک کو فتح کرتے ہیں، تو یہی حضرت حسین اور حضرت حسن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے، ان جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کی 3 بیٹیاں جو کہ قید ہو کر مسلمانوں کے پاس آئیں، ان میں سے ایک تھی شیر بانو۔ کیا نام ہے؟ شیر بانو، جو کہ امام زین العابدین کی والدہ ہیں۔ جب یہ تینوں بہنیں گرفتار ہو کر آئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر بانو کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ والد ہے ان سے اجازت لی، انہوں نے کہا اس سے اچھا رشتہ کیا ہوگا؟ کیوں کیا؟ فرمانے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ شہزادیاں ہیں، یہ اب بادشاہ کی شہزادیاں ہیں، اور شہزادیوں کے لیے شہزادے ہونے چاہیے۔ ایک شہزادہ حضرت حسین اور ایک شہزادہ عبداللہ ابن مبارک اور عبداللہ ابن عمر اور ایک شہزادہ عبد الرحمن بن ابو بکر، یعنی ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ بھی شہزادے ہیں، ایک ان کے پاس ان سے شادی ہوئی، اور عبداللہ ابن عمر وہ حضرت عمر کے شہزادے ہیں، ایک ان سے شادی ہوئی، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین وہ ان کے شہزادے ہیں، ایک کی شادی ان سے ہوئی۔ تو یہ بھی بتانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو ساری باتیں پتہ ہوں، مسلمانوں کو تمام واقعات کا پتہ ہو، تبھی جا کر وہ مسلمان صحیح فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا بات غلط ہے اور کیا بات صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب باغیوں نے حضرت عثمان کے خلاف قدم اٹھایا، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو باغیوں کو چن چن کر مار سکتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں مدینے کے اندر، مدینے کی گلیوں کے اندر اپنی ذات کے لیے خون خرابہ نہیں چاہتا۔ اور تمام صحابہ کرام، اس وقت حضرت علی بھی موجود ہیں، امیر معاویہ بھی موجود ہیں، اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اس کے باوجود ان تمام صحابہ کرام کو کہا کہ میرا حکم ہے ان کو چھوڑ دو، میں جانوں اور اللہ تعالی جانے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا میں حیات تھے انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ اے عثمان، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کی چادر پہنائیں گے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو امیر المؤمنین بنائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی منافق آپ کے پاس آ کر آپ سے کہے کہ آپ یہ خلافت چھوڑ دیں، آپ یہ چادر اتار دیں، تو آپ ان کی باتوں میں مت آنا، تو میں ان کی باتوں میں نہیں آؤں گا یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر مل لوں۔ تو جب یہ دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسین اور حضرت حسن دونوں کو یہ فرمایا کہ آپ دونوں نے اپنے خالو کے دروازے کی حفاظت کرنی ہے، اور تمام صحابہ کرام چلے گئے اور حسن اور حسین وہیں پر دروازے کا پہرا دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ باغی آئے اور آپ دونوں وہاں پر زخمی بھی ہوئے ہیں۔
اس کے بعد جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان باغیوں نے شہید کیا۔ اور کتنے دن پانی بند رکھا؟ کتنے دن پانی بند رکھا؟ 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی پینے سے دور رکھا، اس کنویں سے دور رکھا جو کنواں حضرت عثمان نے مسلمانوں کے لیے اپنے پیسوں سے خرید کے دیا تھا۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ اور سیکھنے والے کون تھے؟ حضرت حسین تھے۔ گویا کہ وہ ایجوکیشن تھی اور کربلا میں پریزنٹیشن تھی۔ وہ وہاں پر سیکھ رہے تھے کہ پیاسا کس طرح رہا جاتا ہے، وہ وہاں پر سیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے ظلم و ستم سہا جاتا ہے، گویا کہ کربلا میں پریکٹیکل کر کے بتایا۔ تو ان واقعات کو بھی مسلمانوں کو بتانا چاہیے تاکہ دلوں کے اندر محبت آئے کہ حضرت حسین کیسی عثمان سے محبت کرتے تھے، کیسے عمر حضرت حسین سے محبت کرتے تھے، اور کیسے حضرت حسین ابو بکر سے محبت کرتے تھے۔ تمام صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبت، اکرام، عقیدت کیا کرتے تھے، لیکن آج بعض لوگ ان باتوں کو بیان نہیں کرتے۔ تو ان تمام باتوں کا تعلق اسلام سے ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ترکی کا ایک شہر ہے قسطنطنیہ۔ قسطنطنیہ جہاں پر ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر ترکی کو فتح کرنے نکلے، اور ان کے ساتھ حسن اور حسین بھی نکلے، اور وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس انتقال کے اندر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے جنازے میں شرکت بھی کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن اور حسین بھی تھے، اور ان کے تائید میں تھے، اور ان کی خلافت کے ساتھ تھے، تبھی تو ان کے حکم پر مختلف ممالک کا دورہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات بھی بتانی چاہیے، یہ بات بھی بتانی چاہیے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا، اور یزید چونکہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، اور ایک باپ بیٹے کو زیادہ سمجھتا ہے، اس کی عادت کو زیادہ سمجھتا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو نصیحت کی۔ اور کیا نصیحت کی؟ یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تم سے مقام میں بہت بڑے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، بہت اونچے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں کی مٹی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ بہت اعلیٰ ہیں، ان کی فضیلت کو اپنی فضیلت سے کم سمجھنا، ان کی باتوں کو ترجیح دینا، ان کے مقام کو ترجیح دینا، وہ نواز رسول ہیں، یہ میری نصیحت پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور وہ دنیا سے چلے گئے، اور کہاں پر تھے وہ؟ شام کے اندر، شام کے اندر انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یزید نے تمام مسلمانوں کو جو گورنر تھے ان کو خط لکھنا شروع کر دیے، اور خطوں کے اندر یہ لکھنا شروع کر دیا کہ مدینے کے اندر اس وقت نعمان بن بشیر تھے، اس وقت نعمان بن بشیر جو کوفہ کے تھے، ان کو بدل کر ابن زیاد کو لے آیا، ابن زیاد کو جو کہ ایک ظالم گورنر تھا۔ پہلے خط بھیجا مدینے کے اندر کہ آپ یہاں پر عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام صحابہ کرام سے میرے ہاتھ پر بیعت لو۔ تو اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو کہ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ آج مسلمان سنتوں کو دور کر رہا ہے، سنتوں سے دور ہو رہا ہے، اور قرآن سے دور ہو رہا ہے، اور نمازوں سے غافل ہو رہا ہے، شراب پی رہے ہیں، حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے، اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کر رہے، اور بیت المال کے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ رہے ہیں۔ پہلے ان مسئلے کو تو حل کرو، بعد میں بیت پہ ہم سوچیں گے۔ اس کے بعد وہ مدینے سے نکل کر مکہ چلے گئے۔ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آخری حاضری
تو آخری حاضری آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا یعنی روضہ مبارک پر جا کر دی اور جا کر وہاں پر خوب روئے. اس کے بعد اپنی والدہ حضرت فاطمہ کی قبر مبارک پر گئے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور اپنے والد محترم حضرت علی، ان تمام لوگوں کی وہاں پر دعائیں کی، ان سے خوب دعائیں کی کہ میں آج اتنا مجبور ہوں کہ اپنے شہر مدینہ کو چھوڑ کر مکہ جانے پر مجبور ہوں. پھر وہ مکہ چلے گئے. اس کے بعد وہاں پر ان کے پاس کوفہ والوں کی طرف سے خط آنا شروع ہو گئے اور اتنے خط آئے اور کہا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. آپ ہمارے پاس عراق آ جائیں، آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب اتنے زیادہ خط آئے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے. انہوں نے مشورے کے لیے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، ان تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا. انہوں نے منع فرما دیا. انہوں نے کہا ہمیں ان کوفہ والوں پہ اعتبار نہیں ہے، یہ کوفہ والے بے وفا لوگ ہیں، یہ کوفہ والے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں. کیوں؟ انہوں نے ہی حضرت علی آپ کے والد کو شہید کروایا، انہوں نے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باغیوں کو تیار کیا، تو ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے. تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نہیں جاتا، میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیتا ہوں. پہلے مسلم بن عقیل چلے جائیں، وہاں پر جا کے معاملات دیکھ لیں، اگر معاملات صحیح ہوں گے یہ مجھے خط لکھیں گے، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا. آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کوفہ چلے گئے. جب کوفہ چلے گئے تو کوفہ میں کوفہ والوں نے ان کا خوب استقبال کیا، یہاں تک کہ 10,000 سے بھی زیادہ کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی. معاملہ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خط لکھا اور کہا کہ تمام معاملہ ٹھیک ہے، یہاں پر جیسا ہم نے سنا تھا ویسا ہی ہے، اور یہ کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ آ جائیں. وہ خط جیسے ہی حضرت حسین کے پاس پہنچا، وہ خط آپ نے ان تمام صحابہ کرام کو دکھایا کہ دیکھو مسلم بن عقیل کا خط آ گیا. اب آپ کا دل مطمئن ہو گیا، اب آپ شرح صدر ہو گئے کہ اب میں جا سکتا ہوں. پھر صحابہ کرام نے کہا ہمارا دل تو اب بھی نہیں مان رہا، لیکن چونکہ آپ کے پاس ایک ثبوت ہے اور اب آپ کی مرضی ہے، جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، نہ جانا چاہتے ہیں نہیں جائیں، لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا سفر کربلا شروع ہوا اور آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے 72 کے قریب افراد کو اپنے ساتھ لیا. یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے گئے تھے، تو میرا ان سے ایک سوال ہے کہ بتاؤ اگر آج کشمیر کے اندر یہ اعلان ہو جائے کہ یہاں پر جنگ ہو رہی ہے تو کوئی فوجی اپنے بیوی بچوں کو لے کر جائے گا؟ کوئی فوجی یا کوئی بھی شخص جہاد میں اپنے بیوی بچوں کو اپنے خاندان والوں کو لے کر جائے گا؟ نہیں، جہاد میں اور جنگ میں کوئی نہیں لے کر جاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ تو اصلاح کے لیے جا رہے تھے، اور وہ تو محبتیں بانٹنے کے لیے جا رہے تھے، وہ تو محبتیں پھیلانے کے لیے جا رہے تھے. جبھی تو ان کو لے کر جا رہے تھے جن سے وہ خود محبت کیا کرتے تھے. محبت کرنے والے لوگوں کو محبت کے لیے لے کے جا رہے تھے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میری اہلیہ سے میں محبت کرتا ہوں، میں علی اصغر علی اکبر سے محبت کرتا ہوں، یہ تو معصوم بچے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. جب وہ ان کو دیکھیں گے تو وہ ان سے محبت کریں گے، مزید محبتیں بڑھیں گی. وہ تو اس لیے جا رہے تھے. اب یہاں سے مدینے سے وہ نکلے کربلا کی طرف، راستے میں ایک شاعر فرزدق ملا. اس شاعر نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم کوفہ جا رہے ہیں اور ہماری دعوت ہے، ہم اپنے والد حضرت علی جہاں پر آخری دن رہے ہم بھی وہیں رہیں گے. اس شاعر نے کہا کہ اے حسین، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہوں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں.
دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہیں۔ جب کبھی بھی ان کی جان کے اوپر لالے آئیں گے، جب کبھی بھی ان کی جان کو خطرہ ہوگا، وہ آپ سے بغاوت کر جائیں گے۔ اور یہی ہوا۔ ابھی تھوڑا سا آگے گزرے ہیں، ابھی تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں۔ اس وقت جہاز تو ہوتے نہیں تھے، اس وقت گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے، کئی مہینے لگ جاتے تھے، کئی دن لگ جاتے تھے۔ ابھی جا رہے ہیں کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے کہ اے نواسے رسول، اے نواسے رسول، آگے مت جائیں، آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا، آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کہ وہ مسلم بن عقیل جنہوں نے خط بھیجا تھا کہ یہاں پر سارے معاملات ٹھیک ہیں اور یہ کوفہ والے ہمارے ساتھ ہیں، انہی کوفیوں نے بغاوت کر دی۔ کیوں بغاوت کر دی؟ اس لیے بغاوت کر دی کہ یزید نے، جو اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر ایک رحم دل آدمی تھا، اس کو ہٹا کر ابن زیاد کو بٹھا دیا۔ اور ابن زیاد وہ مسلمانوں کا دشمن تھا، وہ ظالم تھا۔ کیوں ظالم تھا؟ اس کے دل میں تکبر تھا، اس کے دل میں تکبر تھا۔ اس نے اپنے آپ پر بھی ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ اب بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی، اب ان کے ساتھ مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی ہیں، ان کی بہن بھی ہے۔ جب ان کو یہ پتا چلا ہمارے بھائی کو مار دیا، ہمارے والد کو مار دیا، انہوں نے کہا اب تو ہم ضرور جائیں گے، اب تو ہم ضرور جائیں گے اور ہم ان کوفیوں سے اس کا قصاص لیں گے، اس کا بدلہ لیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ شریک ہیں، اب اس دور میں، اس وقت حضرت حسین کا واپسی جانا صحیح تھا؟ وہ تو ان کی غیرت کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی جان کی وجہ سے واپس چلا جاؤں اور یہ میری وجہ سے آگے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر آگے چلے ہیں۔ جب آگے چلے ہیں تو ابن زیاد نے ایک خولی نامی ظالم کو بھیجا۔ اس نے آ کر حضرت حسین سے کہا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت حسین نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، میری 3 باتیں مان لو، میں اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہوں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات، ہمیں واپس جانے دو، پہلی بات ہمیں واپس جانے دو، اور دوسری بات مجھے ڈائریکٹ یزید سے ملواؤ، مجھے ڈائریکٹ یزید سے ملواؤ، میں اس سے بات کروں گا کہ کون کیا ہے، میں اس کو دیکھوں گا کہ کیا کر رہا ہے، میں اس کو دیکھوں گا کہ اس کے ماتحت لوگ کیسے ظلم کر رہے ہیں، میں اس سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور تیسری بات، ہمیں سرحدوں پر جانے دو، میں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سرحدوں پر کافروں سے لڑ کر گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ تینوں ہی باتیں انہوں نے نہیں مانی، وہ تینوں ہی باتیں انہوں نے نہیں مانی۔ نہ تو ان کو واپس جانے دیا اور نہ ان کو یزید سے ملوایا اور نہ ہی ان کو چھوڑا کہ وہ سرحد پہ چلے جائے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، یزید کے پاس جب وہ پیغام گیا تو یزید نے ابن زیاد کو کہا کہ ان کو لے کر آؤ، لیکن ابن زیاد نے یزید تک پوری باتیں نہیں پہنچائیں، اور ابن زیاد ابھی جانا چاہتا تھا، ان سے ملنا چاہتا تھا حضرت حسین سے۔ اس کے ساتھ ایک شخص تھا جس کا نام تھا شمر۔ کیا نام تھا؟ شمر۔ شمر نے کہا کہ حضرت حسین کو یزید سے نہیں ملوانا، اگر یزید سے یہ مل گئے تو پھر تو تمہارا معاملہ دوسرا ہو جائے گا، چونکہ امیر معاویہ سے ان کے بڑے بھائی ملے تھے حضرت حسن۔ اس وقت حضرت عثمان کا قصاص لینے والوں کو پھر امیر معاویہ نے چھوڑ دیا تھا، تو ایسا نہ ہو اگر یہ حضرت یزید کے پاس چلے جائیں تو معاملہ دوسری طرف نہ چلے جائے۔ تو آپ یہ کہو اس سے، حسین سے، کہ یہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ اور یہ بات ان کی غیرت کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ ایک نواسے رسول اور ایک یزید کا ماتحت گورنر، وہ یزید کی کوئی اوقات نہیں ہے تو گورنر کی کیا اوقات ہوگی؟ انہوں نے کہا یہ میری غیرت کو گوارا نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو ظلم و ستم ہوا ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس کے بعد جو ظلم و ستم ہوا ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان ظالموں نے حضرت حسین اور اہل بیت پر ظلم کیے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں 10 محرم الحرام
61 ہجری حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری دن ہے، آخری دن ہے، آخری عصر کی نماز ہے، مغرب کا وقت قریب آ گیا، مغرب کا وقت قریب آ گیا، دیکھا کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، کوفیوں کو کہنے لگے کہ مجھے عصر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، انہوں نے مہلت دی، جب دیکھا کہ تمام زمین پر یہاں بھی خون پڑا ہے، وہاں بھی خون پڑا ہے، وہاں بھی خون پڑا ہے، کافی دور جا کر زمین ایک خشک ملی، وہاں پر زمین پہ ہاتھ مارا اور تیمم کیا اور اللہ کے دربار میں آخری سجدہ کیا۔ وہاں پر بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، وہاں پر بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی اور اپنی امت کو یہ پیغام دے گئے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ جن کے گھر والے شہید ہو گئے ہوں، خونم خون ہو گئے ہوں، اور وہاں پر بھی وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر رہے ہیں، اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ تمام چیزوں کا قربان کرنا اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خاطر، یہ کم ہے کہ آپ سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دو۔ تو آخری نماز عصر کی حضرت حسین نے کربلا میں پڑھی، اس کے بعد ان کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ میرے عزیزو، مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا سنیں گے آگے، یہ تھک گئے۔ اس کے بعد میرے عزیزو وہی ابن زیاد جس نے ان کو قتل کروایا، رات ہو چکی ہے، مغرب کا وقت ہے، اس شمر نے، اس خولی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے مبارک پہ چڑھ کر آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کیا۔ سر مبارک جسم سے الگ کرنے کے بعد ابن زیاد گورنر کے محل میں بھیجا، جب اس کے محل میں بھیجا اب صرف سر ہے، اب صرف سر ہے اور نیزے پر لگا ہوا ہے، جسم مبارک وہیں رہ گیا، سر یہاں پر آ گیا۔ اس جسم مبارک کو اللہ پاک نے مٹی کے ذریعے سے قبر بنا دی۔ اس کے بعد جب ان کا سر مبارک گورنر ہاؤس میں گیا تو ابن زیاد نے اپنی لاٹھی سے ان کے ہونٹوں کو یوں یوں کرنا شروع کیا، ان کے ہونٹوں پر لگانا شروع کیا۔ تو اس وقت وہاں پر زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے، پرانے صحابی تھے، وہ وہاں موجود تھے، کہنے لگے اے بدبخت، اے بدبخت، اس لاٹھی کو ان پیارے ہونٹوں سے ہٹا، ان ہونٹوں کو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں سے لگتے دیکھا ہے، تو ان ہونٹوں کو ہٹا، ان ہونٹوں پر سے اس لاٹھی کو ہٹا، اس بے ادبی کو ہٹا، تو نے کیا ظلم کر دیا، اے ظالم، تو ایک دن دنیا سے چلا جائے گا، کیا دکھائے گا منہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کا تو نام لیوا ہے، کیا دکھائے گا منہ کہ اس کے نواسے کے ساتھ تو نے یہ حشر کیا، کون سی جنت میں جائے گا جس جنت کے یہ سردار ہیں، جس جنت کے یہ سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی جنت میں اب تو جائے گا کیسے؟ اس کے بعد میرے عزیزو یہاں پر بات ختم ہو گئی، اور آگے ان کا کیا انجام ہوا وہ بھی مختصر میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہیں، یہ بچی، اور ان کے بیٹے امام زین العابدین یہ بچے، یہ دو افراد بچے، باقی سارے اللہ کے پاس چلے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت اللہ تعالی کے دربار میں ان قاتلان حسین کو ایک بد دعا دی۔ وہ بد دعا کیا تھی؟ وہ بد دعا یہ تھی کہ اے اللہ، انہوں نے میرے بھائی حسین جو کہ حافظ قرآن بھی ہے، جو کہ قرآن کے قاری بھی ہے، جو کہ مفسر بھی ہے، جو کہ محدث بھی ہے، جو کہ تمام علوم کے ماہر ہیں، تو قیامت تک ان قاتلان حسین کو اسی طرح خون میں رنگتا رہی ہو، اسی طرح ان کو ذلیل کرتا رہی ہو، اور قیامت تک ان کی نسل میں سے کوئی حافظ قرآن نہ پیدا کری۔ ان کی وہ بد دعا قبول ہوئی، اور آج آپ دنیا کے اندر نظر دوڑائیں، ایک بھی حافظ قرآن قاتلان حسین میں نہیں ملے گا، ایک بھی قرآن کا قاری نہیں ملے گا۔ جب بھی محرم آئیں گے یہ لوگ اپنے آپ کو خونم خون کرنا شروع ہو جائیں گے، وہاں پر منہ ان کے بڑوں نے کالا کیا، آج یہ خود اپنے آپ کو کالے کپڑے پہن کر کالا کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر یہ بد دعا دی تھی۔
اور اس وقت امام زین العابدین جو کہ ابھی 14 سال کے تھے، کتنے سال کے تھے؟ 14 سال کے تھے۔ 14 سال کی عمر میں حضرت حسین اپنے والد کو دیکھا اور اپنے گھر والوں کو دیکھا۔ اس کے بعد جب تک زندہ رہے کبھی وہ مسکرائے نہیں، کبھی وہ ہنسے نہیں، کبھی انہوں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا کہ مجھے آج کے بعد سے کبھی ہنسنا ہی نہیں آیا۔ جنہوں نے اتنے غم دیکھے ہوں، جنہوں نے اپنے سامنے اتنا خون خرابہ دیکھا ہو، تو بتاؤ وہ پھر کیسے زندگی گزارے گا؟ لیکن میرے عزیزو، حضرت زینب بھی زندہ رہی، حضرت امام زین العابدین بھی زندہ رہے۔ اگلا سال جب 10 محرم الحرام کا دن آیا، انہوں نے ماتم نہیں کیا، انہوں نے نوحہ نہیں کیا، انہوں نے اسی طرح یہ اپنے آپ کو نہیں پیٹا۔ اصل حقدار تو وہ تھے۔ اگر ماتم منانا جائز ہوتا، اگر نوحہ کرنا جائز ہوتا، اور اگر اس طرح اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے زین العابدین کرتے، سب سے پہلے حضرت زینب کرتی، چونکہ ان کے تو سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن وہ کتنے سال زندہ رہے، انہوں نے کبھی اس دن، کبھی محرم والے دن نہ تو ماتم کیا اور نہ ہی نوحہ کیا۔ تو پتہ چلا یہ ان کی سنت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ اور شہید کا تو مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم شہید کو مرا ہوا نہیں کہو، وہ تو زندہ ہے۔ شہید کو مرا ہوا نہیں کہو، وہ تو زندہ ہے، وہ تو تمہاری طرح کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو شہید ہے، اور اعلیٰ بلند ترین شہید ہیں، اور اس دن شہید ہوئے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں سے فرعون سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات 10 محرم کو ملی، یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نجات 10 محرم کو ملی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات 10 محرم کو ملی۔ تو یہ پہلے ہی 10 محرم اتنا عظیم دن ہے کہ جس دن روزہ رکھا جاتا ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے شہادت دے کر عظیم شہادت بنا دی۔ تو نوحہ کرنا، ماتم کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزو، امام زین العابدین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے دربار میں آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ یزید کے دربار میں، شام میں آ گئے۔ ان کو پکڑ کے لا کر وہاں پر پیش کر دیا۔ امام زین العابدین نے یزید سے کہا کہ میری 3 باتیں مان لو، میری 3 باتیں مان لو۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات، ہمیں واپس جانے دو، پہلی بات ہمیں واپس جانے دو۔ دوسری بات، ان قاتلان حسین کو ہمارے حوالے کر دو، ان قاتلان حسین کو ہمارے حوالے کر دو۔ اور تیسری بات، دمشق کی جامع مسجد کے اندر مجھے لوگوں سے بات کرنے کا موقع دے دو۔ یزید نے ایک بات مان لی، 2 باتیں نہیں مانی۔ واپس جانے والی بات، 2 باتیں مان لی، ایک بات نہیں مانی۔ واپس جانے والی بات بھی مان لی، اور دمشق کی جامع مسجد کے اندر خطبہ دینا، بیان کرنا، لوگوں سے بات کرنا، یہ بھی مان لی۔ لیکن تیسری بات، ابن زیاد کو، شمر کو اور خولی کو، اور جن لوگوں نے حضرت حسین اور اہل بیت کو مارا ہے، ان کو ہمارے حوالے کر دو، یہ بات نہیں مانی۔ تو دمشق کی جامع مسجد کے اندر امام زین العابدین نے ایسا زبردست بیان کیا، اس کو یزید کو یہ ڈر لگنے لگ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی وقت کھڑے ہو جائیں اور میرے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ فوراً مؤذن کو کہا کہ اذان دو۔ وہ اذان دینا شروع کر دی۔ جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر، یہاں سے زین العابدین کہتے اللہ اکبر، مؤذن کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، زین العابدین کہتے ہم نے اس کی گواہی اپنے خون سے دی۔ اور اس کے بعد مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، زین العابدین یزید سے کہتے کہ بتا یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے نواسہ کون تھے؟
وہ وہاں خاموش ہو گیا۔ تو میرے عزیزو اس کے بعد حضرت زینب یزید کے گھر یعنی اوپر اس کی بیوی کا کمرہ تھا، وہ اس کی بیوی کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یزید کی بیوی بغیر روپٹہ پہنے بھاگی اور یزید کے پاس آئی کہ یہ تو نے کون سا ظلم کروا دیا، یہ کون سا ظلم ہو گیا۔ یزید نے اپنی چادر اتار کر اپنی بیوی کے سر پہ اوڑھائی اور کہا کہ آپ جائیں، یہ ہم مسئلہ حل کر لیں گے۔ تو وہ منظر ایسا منظر تھا کہ جس وقت مسلمانوں کے اندر ایک غم کی فضا بن چکی تھی۔ اب آخر میں آپ یہ بات سمجھیں جو کہ ضروری ہے کہ اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے اہل بیت کون ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ کوئی آپ جواب دیں۔ نبی کا گھرانہ۔ نبی کے گھرانے میں کون کون ہے؟ جی 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 بتائیں بتائیں۔ جی جی عموماً یہ بات عام ہے کہ اہل بیت سے مراد 4 افراد شمار کیے جاتے ہیں: حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اس سے پہلے جو آیت ہے وہ ہے یا نساء النبی۔ کون سی آیت ہے؟ یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں۔ ان بیویوں میں تو سب آ گئی، حضرت عائشہ بھی آ گئی، حضرت عائشہ بھی آ گئی، حضرت ام سلمہ بھی آ گئی، حضرت حفصہ بھی آ گئی، تمام ازواج مطہرات ان تمام عورتوں میں آ گئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جن کو اہل بیت کہہ رہے ہیں وہ اہل بیت سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں ہیں، اور تمام بیویوں میں حضرت عائشہ بھی ہے۔ اور حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ اور حضرت حفصہ جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہے، وہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ تو اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن حسین کو بلایا اور ایک چادر لی اور اس چادر کو اپنے اوپر ڈالا اور اندر ایک دعا کرنے لگے۔ وہ کون سی دعا تھی؟ وہ یہ دعا تھی اللہم اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ یہ بھی میرے اہل ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ ان کو بھی پاک صاف کر دے اور ان کو بھی اہل بیت میں شمار کر لے۔ اب آپ کے سامنے جو اہل بیت بتایا جاتا ہے وہ یہ والا بتایا جاتا ہے، فاطمہ، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اور قرآن کی آیت جن کو اہل بیت بول رہی ہے وہ تو ازواج مطہرات ہیں۔ وہ کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ وہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ اس میں حضرت عائشہ بھی آ جائیں گی، اور حضرت عائشہ کی وجہ سے حضرت ابو بکر بھی آ جائیں گے، اس میں حضرت حفصہ بھی آ جائیں گی، حضرت حفصہ کی وجہ سے حضرت عمر فاروق بھی آ جائیں گے۔ اور بیٹیوں میں تو صرف فاطمہ نہیں ہے بلکہ ام کلثوم بھی ہیں اور رقیہ بھی ہیں، ان کی کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں ان کی وجہ سے عثمان بھی آ جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں اہل بیت سے مراد صحابہ کرام میں اور جن کی بیٹیاں ہیں وہ بھی شمار ہیں، اور جو اہل بیت حضرت علی، حسن، حسین، فاطمہ وہ بھی مراد ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان تمام کو اہل بیت مانتے ہیں۔ جن کو قرآن نے اہل بیت کہا وہ بھی اہل بیت ہیں، جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے لیے دعا کی وہ بھی اہل بیت ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو اہل سنت والجماعت کے اندر ابو بکر بھی ملیں گے، علی بھی ملیں گے، حسن بھی ملیں گے، حسین بھی ملیں گے، اور عورتوں کے اندر عائشہ بھی ملیں گی، فاطمہ بھی ملیں گی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آیا اہل بیت سے کون مراد ہے؟ یہ سب مراد ہے۔ آخری بات یزید سے متعلق، آخری بات یزید سے متعلق۔ اب ماحول ایسا بنا ہوتا ہے کہ ایک طرف بولتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، دوسری طرف بولتے ہیں کہ یہ یزیدی ہے۔
اب یزید کے بارے میں ہم کیا بولیں کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا؟ یہ ایک سوال ہے. یزید کے بارے میں ہم کیا بولیں وہ اچھا تھا یا برا تھا؟ ہاں تو اس کے بارے میں بعض علماء کرام نے کہا کہ وہ فاسق اور فاجر تھا. وہ فاسق اور فاجر تھا. کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ جب اس کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کو شہید کیا گیا. کس نے کیا؟ ابن زیاد نے کیا. ابن زیاد نے کیا، شمر نے کیا، اور اسی طرح خولی نے کیا. یہ سارے تمہارے ماتحت تھے نا، تمہارے گورنر تھے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کو سولی پر لٹکا دیتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ ان کو اسی وقت سزا دیتے، تاکہ قیامت تک کے لیے پتہ چل جاتا کہ یزید نے ان کو اسی وقت سولی پر لٹکا دیا. لیکن اس کو چھوڑ دینا، ان کو اسی طرح چھوڑ دینا، تو علماء کرام فرماتے ہیں گویا کہ یہ بھی شریک. اس وجہ سے فاسق اور فاجر کا حکم دیتے ہیں. اسی طرح بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مستند روایت سے یہ بات ثابت نہیں کہ یزید بذات خود اس میں شریک تھا یا اس نے حکم دیا تھا. مستند روایت سے ثابت نہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کا ایک قول نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر خاموشی بہتر ہے. اس پر خاموشی بہتر ہے. نہ آپ یہ کہیں کہ یزید لعنت اللہ، کہ یزید پر لعنت ہو، کہ اگر وہ حقیقت میں اللہ کے دربار میں لعنت اللہ نہیں ہوا تو آپ کا لعنت اللہ کہنا وہاں پر مسئلہ بن جائے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں یزید رحمت اللہ، اور اگر وہ حقیقت میں رحمت اللہ نہیں ہوا تو آپ کا کل قیامت والے دن رحمت اللہ علیہ کہنا مسئلہ بن جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں خاموش رہیں کہ بھئی وہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. ہم تو نہیں تھے اس وقت. مستند کتابوں میں اس طرح کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ملتی. تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ مزید بھی بہت باتیں ہیں، لیکن آپ لوگ تھک چکے ہو اور بس جلد سے جلد چاہتے ہو کہ نماز پڑھ کے ہم چلے جائیں. تو یہ دین کی باتیں ہیں. دین کی باتیں دین والوں کو اور ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہیں. پتہ نہیں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں پھر سنو نہ سنو، احباب جمع ہیں. جی وہ شعر تو مجھے یاد نہیں. وہ بولتے ہیں کہ احباب جمع ہیں میرے حال دل کہہ لے، پتہ نہیں پھر یہ دوستا رہے نہ رہے، پتہ نہیں پھر سنو نہ یا سنو، پتہ نہیں پھر اس موضوع پہ بات ہو یا نہ ہو. چونکہ ابھی ماحول ہے، ابھی وقت ہے، اسی وجہ سے یہ باتیں عرض کرنا ضروری سمجھا. کم سے کم دین کا، اسلام کا موٹا موٹا علم تو ہو، موٹا موٹا علم تو ہو، پتہ تو ہو، تاکہ کوئی سامنے والا کوئی غلط بات کر رہا ہو اس کو ہم بتا سکے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے ہے. جیسے کہ آپ کو شاید کسی کو پتا ہو کہ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی میں ان کا نکاح حضرت عمر نے پڑھایا تھا، شعر بانوں سے پڑھایا تھا، جس سے امام زین العابدین ہے. شاید ہی پہلے کسی کو پتا ہو. اور اسی طرح بہت ساری باتیں نہیں پتا ہے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پیرا حضرت حسین حسن نے دیا، شاید ہی کسی کو پتا ہو. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں نہیں پتا ہوتی. اگر پتا ہوں گی تو محبتیں آئیں گی، اگر پتا ہوگی تو پتہ چلے گا ایسی محبتیں تھی صحابہ کرام میں آپس میں، ایسی محبتیں تھی. تو ان محبتوں کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے. یہی امانت ہے، تو اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. ہمارا کام ہے آپ تک صحیح بات پہنچانا، آگے اس پر عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کا کام ہے. تو میرے عزیز و آخری بات، یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا شیطان سے. یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا شیطان سے. شیطان نے یہ سارے کام کروائے اور آج بھی کروا رہا ہے، کرواتا رہے گا. تو میرے عزیز و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مقصد یہ تھا کہ اے لوگو اللہ کی مانو، اے لوگو شراب چھوڑ دو، اے لوگو حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو، اور یہ جو مال و دولت، مال غنیمت ہے، اس کو اللہ کا ایک امانت سمجھو، اس کو اللہ کی ایک امانت سمجھو. آج مجھ پر بھی یہ حکم صادر ہوتا ہے کہ اگر آپ حسینی قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ارشادات ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اپنی جان دی، اس پر عمل کرنا پڑے گا. اگر عمل نہیں کرو گے، اپنی منمانی کرو گے، وہی نشہ کرو گے، وہی حرام کو حلال بناؤ گے، حلال کو حرام بناؤ گے، اور اسی طرح دنیا کی فکر میں لگ جاؤ گے، تو پھر حسینی قافلے میں شامل نہیں ہوگے بلکہ یزیدی قافلے میں شامل. تو کس میں شامل ہونا ہے؟
حسینی قافلے میں شامل ہونا ہے۔ اگر حسینی قافلے میں شامل ہونا ہے تو حضرت حسین کی طرح اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، جو کہ تھوڑی سی ہے، مختصر سی ہے، پتہ نہیں کتنی ہے، چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کو راضی کر کے چلے جانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پورا کرتے ہوئے چلے جانا۔ میرے عزیزو، یہ وہ کامیابی ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے سکون دے گی، جو ہمیشہ کے لیے راحت دے گی۔ دنیا کا سکون اور دنیا کی خوشی بھی کوئی خوشی ہے کہ جو خوشی آتی ہے فوراً غم مل جاتا ہے، شادی آتی ہے فوراً جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ایک رات خوشی ہوتی ہے دوسرے میں کم ہو جاتی ہے، دوسرے میں ہوتی ہے تیسرے میں اور کم ہو جاتی ہے، تیسرے میں چوتھے میں اور کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ یہ کوئی خوشی ہے؟ اس خوشی کے لیے اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس خوشی کے لیے اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوب جو ہے نافرمانی ہوتی ہے۔ اس شادی کو خوب جو ہے غیر رسموں کے مطابق نکالا جاتا ہے، اور وہی شادی آگے چل کے جس کی وجہ سے کی جاتی ہے اس کی شکل بھی نہیں دیکھتے۔ تو یہاں کی خوشی بھی کوئی خوشی نہیں ہے، یہاں کا غم بھی کوئی غم نہیں ہے۔ خوشی تو وہ ہے جس کے بعد کوئی غم ہی نہ ہو، خوشی تو وہ ہے جس کے بعد کوئی غم نہ ہو، اور صحت تو وہ ہے جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو۔ یہاں کی صحت بھی عارضی، یہاں کی خوشی بھی عارضی، یہاں کی زندگی بھی عارضی، یہاں کی مال و دولت بھی عارضی، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے۔ تو ان عارضی چیزوں پر ہمیں ہمیشہ والی زندگی کو خراب کرنا یہ بے وقوفی نہیں تو کیا ہے؟ چھوٹی سی زندگی اللہ کی مان کے گزارنے کی نیت کریں، ارادہ کریں، اور جتنی زندگی گزر گئی نافرمانی میں گزر گئی اور اللہ کو ناراض کر کے گزر گئی، اس پر توبہ کریں۔ تو تمام توبہ کرتے ہیں نا، اللہ پاک سے خوب دعائیں بھی مانگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل یوم شہادت ہے، اس دن روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، اس دن روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگے، آپ حضرت حسین کے وسیلے سے، اور ان کو یہاں سے خوب درود کا نذرانہ بھیجیں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے بھیجیں، ذکر و اذکار کر کے بھیجیں، کیونکہ آپ کا یہ بھیجنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب